اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعم. تمام مومنین کو جو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، یہ پھر اب ایام حسینیہ میں وہی معاملات سر پہ رکھے جا رہے ہیں جن کا ہم پہلے بھی بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں بے بہا مرتبہ. اب ایک مشہور زمانہ ناسبی وہابی مولوی یہ حضرت توصیف الرحمن المعروف توصیف الشیطان، ان حضرت نے دوبارہ سے مکتبہ اہل بیت پہ وہ اعتراضات اٹھانا شروع کر دی ہیں جو کافی عرصے سے پہلے بھی اٹھائی جا رہے تھے کہ دیکھو جی شیعہ تو وہ امام حسین کو مارا بھی خود ہے اور روتے بھی خود ہیں، اور وہی بکواسات جن کا کوئی سر نہ پیر، بالکل مبنی بر جھوٹ، مبنی بر کذب و افتراء اور مبنی بر مغلظات و لغویات، بالکل بے سر و پا باتیں وہی بار بار ریپیٹ کر کے. اللہ جانے یہ وابیوں کو ملتا کیا ہے، یہ لال رومال والے بندروں کو، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. واقعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین کو بالکل برحق ثابت ہوئی ہے کہ میرے ممبر پہ چڑھ کے بندر ناچیں گے. وہ کیا آل امیہ اور کیا آل امیہ کے چیلے سارے ہی ماشاءاللہ شکل و صورت سے تو لگتے ہی ہیں، ماشاءاللہ صفاتی باندر بھی ہیں سارے. اب وہ رجب بٹ نے بیچارے نے پتہ نہیں نعرہ مار ہی دیا ہے کہیں، یزید تیری جد پہ لعنت. تو اب ماشاءاللہ وہ چڑھ دوڑے ہیں جی حسین کو شہید خود کیا اور اب روتے بھی ہیں، یہ ہے وہ، اور وہی بار وہی باتیں ہیں. ڈائریکٹلی اس مولوی کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جس نے اسے بیچارے کو پھر نشانہ بنایا، اور اب ڈائریکٹلی پھر معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہ حضرت کہیں کی مٹھی کہیں کا روڑا بات جو شیعہ علماء کے سامنے رکھنی چاہیے تھی وہ ایک ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر کے سامنے رکھ رہے ہیں. بسم اللہ. سے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. رافضیوں کے بڑے بڑے گرو گھنٹال اپنی کتابوں میں مان چکے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کو بوریاں بھر کر خط لکھنے والے کوفی تھے. وہ کوفی تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے. کوفہ والوں نے بلایا، کوفہ والوں نے غداری کی. یہ بات ہماری نہیں، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. یہ دیکھ لیجئے، ان کی کتاب صحیفہ کربلا صفحہ 94 پہ لکھا ہے، ہیڈنگ دی ہے اہل کوفہ کے خطوط. صفحہ 95 پر لکھا ہے یہاں تک کہ کوفیوں کے بھیجے ہوئے خطوط کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی. صفحہ 96 پر لکھا ہے آخری خط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوا، وہ ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ کا خط تھا. اس نے لکھا یہ خط با ایمان شیعوں کی طرف سے حسین بن علی کے نام ہے. اما بعد، عراق کی سمت روانگی میں جلدی کیجئے کہ لوگ انتظار میں لحظہ شماری کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے سوا ان کا کوئی رہبر نہیں. جلد کیجئے. یہ سب شیعہ بزعم خود با ایمان شیعہ جو عجل کے نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے کیا سلوک کیا آئیے اسی کتاب سے شہداء کے ورثاء سے جانتے ہیں. انہوں نے FIR کس کے خلاف درج کروائی؟ سیدہ ام کلثوم بنت علی بنت جگر گوشہ رسول فاطمہ بطول سلام اللہ علیہا. وہ کیا ارشاد فرمایا کرتی ہیں اہل کوفہ سے؟ صفحہ 383. غور سے سنیے، یہ شہداء کے وارثوں کی گواہی ہیں جو ان کو ان کے گھر کی کتابوں سے ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں. اے کوفہ والو، تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں. ہمارا تمہارا فیصلہ خدا ہی کرے گا اور قیامت کے دن. اسی کتاب کا صفحہ 386 پر عنوان دیکھیں، حضرت زینب کا خطبہ لکھا ہے جس وقت حسینی قافلہ والوں کی حالت دیکھ کر کوفے کی عورتیں گریہ زاری کر رہی تھی اور اپنے گریبان چاک کر رہی تھی، ان کے ساتھ کوفے کے مرد بھی رو رہے تھے. حضرت زینب نے مردوں سے کہا خاموش رہو. پھر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد سیدہ بی بی زینب بنت علی نے جو فرمایا وہ بھی سن لو. کتاب تمہاری ہے، رائٹر تمہارا ہے، چھاپا خانہ تمہارا ہے، لکھنے والا گرو تمہارا ہے. صفحہ 388 پر لکھا کیا ہے؟ خطبہ کیا لکھا بی بی کا؟ کوفہ والو، اے مکارو، خیانت کار لوگو، اے بے غیرت لوگو، خدا کرے تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نہ رکے اور تمہارے نالوں کا سلسلہ ختم نہ ہو. تمہاری مثال اس عورت کسی ہے جس نے اپنا سارا سوت، ڈوری یا رسی، سوت کاٹ کر بن کر پھر بعد میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. نہ تمہارے عہد و پیمان کی کوئی قدر و قیمت ہے اور نہ تمہاری قسم کا کوئی اعتبار. بی بی آگے مزید فرماتی ہے
तुम्हारी किताब का राइटर उस वक्त होने वाले हालात नकल कर रहा है। बीबी का जुमला गौर करो, क्या कहा? क्या तुम मेरे भाई हुसैन के लिए रो रहे हो? रो कि तुम इसके लायक हो, हंसो कम रो ज्यादा कि तुम्हारे दामन पर जिल्लत की गर्द बैठ चुकी है। ये बदनामी का दाग तुम्हारे दामन पर हमेशा रहेगा, इसे हरगिज ना छुड़ा सकोगे। इस धब्बे को तुम कैसे छुड़ा सकते हो कि तुमने जन्नत के नौजवानों के सरदार और फर्जंद रसूल को कत्ल किया, उस शख्स को कत्ल किया जो जंग में तुम्हारी पनाहगाह बीबी सैयदा ज़ैनब ने अहले कूफा खत लिखने वाले शियों को कातिल बताया। सफा 390 पर उन्वान है, खुतबा उम्म कुलसूम बिनते अमीरुल मोमिनीन ने रोते हुए खुतबा दिया, ऐ कूफियों तुम्हारे चेहरे मनफूर हो जाएं, तुमने हुसैन को मैदाने जंग और दुश्मन के हाथ में तन्हा छोड़ दिया और उन्हें कत्ल कर दिया। इसी पर इक्तफा न किया, उनका मालो असबाब भी लूट लिया, गोया वो माल तुम्हें मिरास में मिला है। और सफा 392 पर उन्वान है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इसके तहत लिखा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने तारीखी खुतबे में क्या कहा, गौर से सुनना, गवाही तुम्हारे घर की है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना तारीखी खुतबा शुरू किया और इस खुतबे में फरमाया, सफा 393 देखिए, लिखा हुआ है तुम्हारी किताब में, लोगों मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछता हूं, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरे वालिद को खत लिखे और फिर उन्हें धोखा दिया? तुम्हें याद है कि उनसे वफादारी का अहद किया और उनके नुमाइंदे के हाथ पर बैत की, लेकिन वक्त पर उन्हें तन्हा छोड़ दिया? इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि उनसे जंग के लिए उठ खड़े हुए। अहले बैत, औलाद हुसैन, उनकी साहबजादियां, उनके साहबजादे रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सभी मुरसाए शुहदा हैं। वो तो अपने मुजरिम उन बेईमानों को बता रहे हैं जो खुद को शियाने अली कहते थे। हजरत का तर्ज इस्तेदलाल डेफिनेटली आप लोगों ने देख लिया होगा सामीन। अब हम बात को आगे लेकर चलते हैं। मैं हज़ारहा मरतबा कह चुका हूँ वाबी मौलवियों से कि मौलवी जी ये जो ख़त वाली आप कहते हैं कि कूफियों ने ख़त लिखे थे, इसका कौन मुनकिर है? कोई भी नहीं है। लेकिन भाई वो ख़त लिखे किसने थे? कूफा में से कैसे को क्या वो, और अल्लाह के बंदो वो ख़त लिखने वाला कौन था? नाम क्या है, कबीला क्या, वल्दियत क्या, कुछ तो बताओ। बस जी कूफियों से ख़त आए थे तो कूफे से ख़त आए तो कूफे के शियों ने मार दिया। बंदा थोड़ी सी अकल दे, थोड़ा सा अकल सलीम अगर तुम लोगों के पास हो, वहाबियों, तो इस चीज़ को ज़रा सामने रख लो। बखुदा कसम तुम जैसे लोग अगर वहाबियों के यहाँ काबरीन रहे, मैं शियों को यकीन से कहता हूँ कि हमें इनसे मुनाजरा करने की ज़रूरत नहीं है, वहाबियों को जलील ही इतना करवा देंगे। जिस शख्स ने इबारत को देखे बगैर, जांच पड़ताल किए बगैर वहाँ पे ला के चेप दिया है, उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? और अल्लाह के बंदो, क्या कूफे की आम अवाम मारने गई थी मौला हुसैन को? लश्कर गया था कूफा से इब्ने ज़ियाद खन्नास के अंडर। वो भी मैं बताता हूँ इब्ने ज़ियाद ने क्या कहा था, और बताऊँगा भी वहाबियों के इमामुल हिंद अकाबिर आइमा से तो मैं इबारत दिखा के थक गया हूँ, दोबारा दिखा सकता था, लेकिन दिखाऊँगा तुम वहाबियों के इमामुल हिंद की किताब से। पहले ज़रा इन हज़रत की इबारत मैं आपके सामने रख दूँ। ये किताब है सहीफ़ा करबला जो हज़रत ने पेश की थी, अली नज़री मुनफरिद की। सही। अब सफ़ा नंबर 95 पे जो ख़त है मौला हुसैन की तरफ अहले कूफा के खतूत, उसमें यहाँ पे क्या इबारत है जी? आपके वफ़ादार शिया सुलेमान बिन सुर्द खुज़ाई के घर जमा हुए। किसके घर? सुलेमान बिन सुर्द खुज़ाई। अब ये हज़रत कौन है सामीन? ये इनके इमाम बुखारी साहब, बेश के हैदर जो पढ़ते हैं, बुखारी आता है, बुखार उनको नहीं आती बुखारी, उनकी किताब अल अदब अल मुफरद मेरे पास मौजूद है। इसमें सफ़ा नंबर 206 पर या हदीस नंबर 434 में सुलेमान बिन सुर्द खुज़ाई का जिक्र करके इमाम बुखारी साहब क्या फरमाते हैं? सुलेमान बिन सुर्द कौन है जी? रजुल मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन अस्हाबिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं। हाँ जी सामीन, दो में से एक बात हो सकती है, क्लियर कट बात। और भी जो इसने इसी सहीफ़ा करबला से खतूत दिखाए हैं, उसमें बेचारा वाबी आपने खुद देख लिया होगा, उसमें हज़रत सईद इब्न अब्दुल्ला सलामुल्लाह ताला अलैह का भी नाम ले बैठा है। मौलवी तौसीफ़ व शैतान साहब थोड़ी सी तहकीक करके मैदान में आना था जवाब देने से पहले में। और टिकटॉकर के पीछे क्या भाग रहे हो? उसके पीछे क्या भाग रहे हो? तुम्हें जब पर्सनली मैं व्हाट्सएप पे फ़ोन करूं तब तो तुम्हारी बीन बज जाती है माशाल्लाह। तौसीफ़ वापी साहब आप फ़ोन नहीं उठाते, रिंगिंग पे होता है, कॉलिंग पे नहीं, रिंगिंग पे। हाँ जी, फिर भी फ़ोन नहीं चुकते तुसी, ये खुरा सबूत है उसका अल्हम्दुलिल्लाह।
اور بھائی مولوی جی اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ آؤ نا ہمارے ساتھ ذرا آ کے دو ہاتھ کرو، پھر تمہیں بتائیں الحمدللہ کہ عزادار کا جب ہاتھ سر پہ پڑتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے۔ تو بہرحال وہ میں لڑائی کے ضمن میں نہیں کہہ رہا، مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں۔ ہاں اتنے پڑھے لکھے تو آ جاؤ نا، دو ہاتھ کرو، دیکھ لیں کہ کون کتنے پانی میں۔ چھٹی کا دودھ نے یاد دلا دیا تو پھر حسین کا ماتم ہی کیا کیا الحمدللہ۔ تو بہرحال سامعین، اب ان حضرت نے ان مکتوبات میں سعید ابن عبداللہ سلام اللہ علیہ کا بھی ذکر کر دیا۔ او بھائی خط لکھنے والوں میں سارے نہیں مکر گئے تھے، مسلم ابن اوسجہ بھی خط لکھنے والوں میں، حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، سعید ابن عبداللہ بھی ہیں، اور یہ تینوں شہدائے کربلا ہیں۔ ان تینوں نے مولا حسین پہ اپنی جان نثار کی ہے کربلا میں۔ یہ او بابی مولوی جی تھوڑا سا پڑھ مر لیا کرو، اسی سامعین اسی صحیفہ کربلا کتاب میں ہی یہ ان تینوں شہداء کربلا کا ذکر بھی ہے باقاعدہ۔ اور مولوی جی تھوڑا سا پڑھ مار لیا کرو، خدا کا نام ہے، تھوڑا عقل سلیم کو ہاتھ مارا کرو، تھوڑا سا پڑھ مار لیا کرو۔ ہے بونگا مولوی نہ ہو تو تھوڑی سی تو تحقیق آگے لے کے چلو، چسے ہماری جگہ بھابی مولوی۔ چلو بفرض محال مان لیا کہ عام عوام نہیں مارا تھا، ایک سمپل سی بات ہے کہ ابن زیاد کے پاس امر آیا یزید ملعون کا، یزید حرامی نے ابن زیاد ملعون کو کہا، اس لانتی نے فوج بھیج دی، سارا کا سارا انڈر جو کرائٹیریا تھا کوفہ کا، اور صرف کوفہ سے نہیں، ایران سے بھی فوج آئی تھی، دمشق سے بھی آئی تھی، کئی جگہوں سے آئی تھی۔ یزید حرامی جہاں جہاں کا خلیفہ تھا اس نے سارے کے سارے ممالک سے افواج بھجوائی تھی کربلا، لاکھوں کا لشکر تھا، وابی مولوی جی لاکھوں کا لشکر تھا۔ تو خیر تھوڑی سی عقل سلیم کاش استعمال کر لی ہوتی۔ اب ابن زیاد ملعون نے کہا کیا تھا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک الزامی سوال۔ چلو مانا کہ شیعوں نے مارا تو وہ جو 71 تن کربلا میں موجود تھے وہ کون تھے؟ حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، نعوذ باللہ، ہاں جی، بریلوی تھے، دیوبندی تھے، وہابی تھے، کون تھے شہدائے کربلا؟ کون تھے؟ میں بتاتا ہوں۔ یہ تمہارے امام المناظرین شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے سر الشہادتین۔ مولوی جی جگر کی جگہ جگر اور جگر میں دم ہے تو ذرا فقیر کی عبارت کا جواب دینا۔ اس کا پیج نمبر ہے 89۔ یزید لعین ملعون کو جب اس حرام زادے کو جب دی گئی ہے مبارکباد تو کیا کون مارا گیا کربلا میں؟ وثمانین نفسا من اہل بیتہ وشیعتہ، کہ ہم نے حسین کے ساتھ اس کے 18 نفوس آئے اہل بیت اور اس کے شیعہ مار دیے، وشیعتہ، اور شیعان حسین۔ سبحان اللہ، ہاں جی، شیعوں نے مولا حسین کو مارا ہے۔ توصیف وابی صاحب، شیعوں نے مولا حسین کو مارا ہے کہ شیعوں نے حسین پہ اپنی جان نثار کی ہے؟ میں ایک عرصہ دراز سے میرے پاس بہت جواب ہیں بھائی، اس بات کے بہت جواب ہیں، پیدر پہ دیتا آ رہا ہوں وابی مولوی جی، مجھے صرف اتنا بتا دو، اگر شیعوں نے حسین کو مارا تھا تو میرے قائد محترم جناب مختار ثقفی سلام اللہ علیہ نے شیعوں کو کیوں نہیں مارا؟ جس نے سب سے پہلے خط لکھا تھا تو تمہارے امام بخاری نے اسے صحابی قرار دیا، تمہارے بابا جی نے، تمہارے امام نے، ہم نہیں کہہ رہے، تمہارے بابا جی نے سلیمان بن سرد خزائی کو صحابی رسول قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر بھی شیعوں نے مارا، شیعوں نے خط لکھا، شیعوں نے مارا۔ اور بھائی دشت کربلا کی بات کرو، میدان کربلا میں جو امام حسین کے سامنے حرامی آئے تھے وہ کون تھے وہ؟ شبس بن ربی کو تم صحابی لکھتے ہو، حجار ابن حبجر ملعون کو تم صحابی لکھتے ہو، شمر لعین کو ذوالجوشن صحابی کا بیٹا تابعی تم مانتے ہو، عمر سعد نام گنانا شروع کرو بڑا نیکسٹ لیول کم جائے گا۔ قاتلان حسین میں کئی ایک اصحاب موجود ہیں۔ پھر سلیمان بن سرد خزائی مولا حسین کے قتل میں شریک نہیں تھے، ان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ وہ تم نے چونکہ خط یہ عبارت یہ دکھائی تھی تو میں نے نام ہائی لائٹ کر کے الحمدللہ پھر تمہیں دکھا دیا کہ اس بندے کے بارے میں تم لوگوں کا کیا سارا کرائٹیریا ہے۔ سمجھ آئیے؟ پلے پہ رہی ہے گل کہ ابھی بھی ماشاءاللہ سر کے اوپر سے بانسر گئی ہے۔ اب سامعین، اب جب مولا حسین پر پانی بند کرنے کی بات آئی تھی، آپ جانتے ہیں ابن زیاد نے کیا کہہ کے پانی بند کروایا تھا؟ آئیں جی، وہابیوں کے امام الہند ابو الکلام آزاد صاحب کی کتاب ہے شہید اعظم، میرے پاس موجود ہے۔ وہابی مولوی جی دل پہ ہاتھ رکھو، آخری حوالہ ہم دیتے ہی وہ ہیں جو الحمدللہ گلے میں آپ لوگوں کے لیے پٹا بنے۔ صفحہ نمبر ہے 54، ابن زیاد کی سختی علیہ اللعن والعذاب۔ واضح لکھتے ہیں کہ
اس ملعون نے ایک عمر سعد ملعون کو خط لکھا تھا، اس میں جواب یہ دیا تھا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی نہ پہنچنے پائے، وہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے پائے، جس طرح عثمان ابن عفان پانی سے محروم رہے تھے، جس طرح عثمان محروم رہے تھے۔ سامعین گرامی قدر، کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ جس طرح عثمان پانی سے محروم رہے تھے۔ تم تو کہہ رہے ہو تو شیعوں نے امام حسین کو گھیرا ہوا تھا کربلا میں، یہاں حضرت عثمان کی محبت کی باتیں چل رہی ہیں۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم نہیں حضرت عثمان کو مانتے۔ ہاں، خلیفہ راشد تو کیا، ہمارے نزدیک تو ان کا خیر ایمان بھی مشکوک ہے، ہم نہیں انہیں مانتے، لیکن بھائی تم لوگوں کے نزدیک چونکہ وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، حضرت عثمان تو پتہ نہیں کیا ہے ماشاءاللہ، انہی محبان عثمان نے گھیرا ہوا تھا حسین کو کربلا میں۔ یہ ہے ان کے گورنر کے دو ٹوک الفاظ تمہارے امام الوہابیہ کی کتاب میں۔ سمجھ آ رہی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر میں نہیں مانتا یا شیعہ کمیونٹی نہیں مانتی حضرت عثمان کو تو اہل سنت بھی ماننا چھوڑ دیں، نہیں، ہر ایک کے لیے اس کے عقیدے محترم ہیں، ہم یہ بات جانتے ہیں۔ پڑھ پائی ہم تو بالکل ہی نہیں مانتے، نہ ہم حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، ہم ان تینوں میں سے کسی کو بھی برحق نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے جی، کھلم کھلا کہہ رہا ہوں۔ یہ کون سے شیعہ تھے جو عثمان ابن عفان کے پیچھے علی کے بیٹے کو مارنے چل پڑے تھے؟ شرم آئی؟ آنی بھی چاہیے۔ گیٹ آؤٹ۔